اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان حسن امام، میں آپ کے سامنے کچھ ایسے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا عامر حسین صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم آپ کو ان سے روبرو کراتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، پہلا سوال جو ہم تک جناب اکرم صاحب کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ کیا انہیلر روزے کو باطل کرتا ہے، جسے دمے کا مریض استعمال کرتا ہے اور وہ سانس لینے میں مدد کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ جی، انہیلر یعنی جو اسپرے ہے، اگر اس کا مواد یعنی گیس خوراک کی نالی میں داخل نہیں ہوتا بلکہ سانس کی نالی میں داخل ہوتا ہے تو ایسے صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال جو ہم تک جناب فیضان صاحب کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ مریض کو مجبوری یا بغیر مجبوری کے رگ کے ذریعے دی جانے والی غذا سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں، روزہ باطل نہیں ہوتا ایسی صورت میں، یعنی دونوں صورتوں میں ہی، چاہے وہ مجبوری ہو چاہے مجبوری نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال جو ہم تک جناب مشرقین صاحب کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ بعض علماء کرام کے نزدیک حرام چیز سے افطار کرنے سے 3 کفارے یعنی 2 مہینے روزہ رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 1 غلام آزاد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں جبکہ غلام آزاد کرنا ممکن نہیں ہے تو کیا اس حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ غلام آزاد کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ فرض ساقط ہے اور 2 فرض بچتے ہیں، یعنی 60 فقیروں کو کھانا کھلانا اور 60 روزے رکھنا۔ البتہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک اس مورد میں کہ جو مورد سوال میں ذکر کیا گیا، تینوں کفارے ایک ساتھ واجب نہیں ہوتے۔ چوتھا سوال جو ہم تک جناب ہلال صاحب کے ذریعے پہنچا ہے کہ کیا کسی غیر اسلامی ملک میں رہنے والا روزے دار غیر مسلموں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ جی، کھلا سکتا ہے اور یہ عمل بذات خود کوئی حرج نہیں رکھتا۔ پانچواں سوال جو ہم تک جناب احمد رضا کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ بعض ممالک میں کئی دن تک سورج نہیں نکلتا یا کئی دن تک سورج ڈوبتا نہیں، ایسے ممالک میں ہم روزہ اور نماز کس طرح بجا لائیں؟ جہاں تک رہی بات نماز کی کہ ان ممالک میں کہ جہاں کئی دن سورج نکلتا نہیں اور اگر نکل آتا ہے تو کئی دن ڈوبتا نہیں، تو نماز کے مورد میں اس نزدیک ترین ملک کی اتباع کی جائے گی کہ جہاں رات اور دن 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، اس ملک کے اعتبار سے، اس ملک کے وقت کے اعتبار سے نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کے بارے میں یہ حکم ہے۔ البتہ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ بہتر ہے بلکہ واجب ہے کہ اگر ممکن ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو آپ سفر کریں اسی ملک کی طرف اور اس ملک میں جا کر روزہ رکھیں کہ جہاں پر دن اور رات 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اگر یہ سفر ماہ مبارک رمضان میں ممکن نہیں ہے لیکن ماہ مبارک رمضان کے بعد ممکن ہے تو ماہ مبارک رمضان کے بعد سفر کریں اور ان تمام روزوں کی قضا بجا لائیں اس ملک میں جا کر۔ یہ ایسے اس وجہ سے کہ تاکہ انسان ایک اللہ کا بندہ اس بافضیلت عمل سے محروم نہ ہو جائے۔ چھٹا سوال اور آخری سوال جو ہم سے جناب علی امام صاحب نے کیا ہے کہ اگر ایک مومن روزہ رکھے لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ جان بوجھ کر جنابت کا ارتکاب کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس پر کیا کچھ واجب ہوگا؟ اگر اس کو وثوق تھا کہ اس طرح سے یعنی جنابت کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یا سرے سے وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا کہ روزہ باطل ہوتا یا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں روزہ باطل ہے اور قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے اس پر۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے سوالوں کا سلسلہ تمام ہوا اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور کچھ نئے سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور آپ ہم سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے یا کمنٹ باکس کے ذریعے سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔